طلب العلم فريضة على كل مسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر بن پڑے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیت بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی کہ جوا اور شراب کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو اس طرح کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی نفع ہو سکتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہ اور فسادات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں باپ بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جوئے میں اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے مشرکین سے نکاح کرنے کے لیے منع فرمایا۔ کوئی بھی لڑکی کسی بھی مشرک سے نکاح نہ کرے، اسی طرح کوئی بھی لڑکا کسی بھی مشرکہ سے نکاح نہ کرے۔ آج کل کے دور میں اس وقت بہت زیادہ یہ فساد پایا جا رہا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں غیر مسلموں کے پھندے میں پھنس کر کے نکاح کر لیتی ہیں اور ان سے شادی کر لیتی ہیں، شادی رچا لیتی ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں اس چیز کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس جانے سے اور ان سے شادی کرنے سے جو ہے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا اور تم جو ہے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گی۔ تو اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بہن بیٹی کو جو ہے صحیح طریقے سے علم دین سکھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ مشرکین سے نکاح کرنا، مشرکین سے شادی کرنا ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اور ان سے میل جول رکھنا نہیں چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے حیض کے بارے میں دو حکم بیان فرمایا اور دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب عورت حیض والی ہوتی تو اس کو قدر و منزلت نہیں دیتے، اس کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس تمام چیزوں کو ختم کر کے، اس رواج کو ختم کر کے عورت کو عزت بخشی اور بتایا لوگوں کو کہ اسلام میں اس چیز کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے بات نہ کرو، بلکہ اپنی عورتوں سے بات بھی کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو بھی، شریعت میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ حکم بیان فرمایا کہ عورتوں سے جو ہے حیض کی حالت میں ہم بستری نہ کرو، ان سے صحبت نہ کرو، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو ناجائز و حرام قرار دیا شریعت مطہرہ نے، کیونکہ حیض کی حالت میں کچھ لوگ ہم بستری کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا اور بتایا کہ حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہ ناپاکی ہے اور ناپاکی میں ان کے قریب جانا یہ جائز نہیں ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔
اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم بیان فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح سے چاہو ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، جس بھی طریقے سے چاہو وہ تمہارے لیے جائز ہے، جس طرح سے چاہو، جس طرح سے تمہیں آسانی ہو اس طرح سے ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن ہم بستری صرف آگے کے مقام میں ہی ہونی چاہیے اور اس میں نہیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، یعنی کہ پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے منع فرمایا ہے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایک مسئلہ ایلا کا بیان فرمایا ہے، اور ایلا کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ اگر 4 مہینے کے بعد عورت جو ہے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اس پر، اور وہ نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے تو اپنی عورتوں سے مل سکتا ہے 4 مہینے کے اندر، اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے، اللہ رب العزت سنتا اور جانتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے طلاق کی عدت کو ذکر فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر کسی عورت کو طلاق دے دے تو پھر اب وہ جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے کسی دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے 3 حیض، یا پھر اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا جو عدت کا زمانہ ہوگا وہ وضع حمل ہوگا، یعنی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ طلب العلم فریضۃ علی